بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات تو کم و بیش سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کی یہی دو مینار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لہٰذا آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ترجمہ: اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ سورہ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24 میں آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق کا ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، زمین و آسمان اور ان کے اندر چیزوں کی پیدائش کا بیان۔ ترجمہ: کہہ دیجئے، کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ دوسری آیت کا ترجمہ: اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں، اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ دوسری آیت کا ترجمہ: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے؟ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ دوسری آیت کا ترجمہ: پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی، اور اس کو محفوظ فرما دیا۔ یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ ان آیات کریمہ کی تشریح پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ آیات کریمہ سورہ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24 میں ہیں۔ 9، 10، 11، 12 ان کے ترجمے کی تشریح پہ نظر ڈالتے ہیں۔ زمین اور آسمان، اس کے متعلق چیزیں، یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق، یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانیں وغیرہ پیدا فرمائیں۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھواں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر مہ برسا، جس کے بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلقہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ فرمایا گیا۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی پیدائش۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ان آیتوں میں سے آیت وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم فرمائے، جس کی وجہ حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے معائنوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین میں ہمیشہ جنبش ہی کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کریں کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔
موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے لقمہ جان بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑ کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں۔ تھینک یو۔